اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طالبات خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خیر اور حفاظت میں رکھے۔ جیسا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چل رہا ہے انڈیویژول کلینینس، یعنی کہ شخصی حفظان صحت کا۔ صحت کے چند اصول اپنائیں اور تندرست رہیں، جیسے کہ کم غسل کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج جو ہے وہ ہے ہمارا ناخنوں کی صفائی۔ اب ہمارے ہاتھوں پہ بھی ناخن ہے، ہمارے پاؤں میں بھی ناخن ہے۔ اس کی صفائی ہم نے کس طرح سے کرنی ہے اور ہم کیسے جو ہے پھر دوسری جراثیموں سے اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پر ناخن لگے ہوتے ہیں۔ صحت مند شخص کے ناخن کا رنگ گلابی ہوتا ہے اور شکل کے اعتبار سے یہ چپٹا اور ذرا ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ ناخن کے نیچے والی جو جلد ہے اس میں خون کی نالیاں ہوتی ہیں، جنہیں عروق شیریہ کہا جاتا ہے، اور وہ کیا کرتی ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ نیلز کو، ناخنوں کو باہم خون پہنچاتی ہیں۔ اگر ناخن پر چوٹ لگنے کی وجہ سے خون کی یہ نالیاں متاثر ہوں تو پھر ناخن دوبارہ نہیں اگتا۔ ہر ناخن کی جو جڑ ہے وہ جلد کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ ناخن انگلیوں کی پکڑ میں مضبوطی پیدا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فطری امور 5 ہیں، یعنی کہ ختنہ کرانا، زیر ناف بال، نمبر 3 ناخن کٹوانا، نمبر 4 بغلوں کے بال اتروانا، لبوں کے بال کتروانا۔ نمبر 1، ناخن کٹواتے رہنا ہاتھوں کی صفائی ظاہری خوبصورتی کے لیے ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ صحت کے نقطہ نظر سے بھی بے حد ضروری ہے۔ اگر ناخن نہ کاٹے جائیں تو یہ غلاظت کے مخزن بن جاتے ہیں، یعنی کہ انہیں غلاظت کا جو اسے پیدا کرنے کی جگہ بن جاتے ہیں۔ یہاں پہ گندگی، غلاظت یا جراثیم روکیں گے تو پھر یہ اس کو آگے بھی پھیلا دیتے ہیں۔ نمبر 2، ناخن کٹواتے وقت احتیاط رکھیں کہ یہ گہرے نہ کٹ جائیں، ورنہ انگلی کو جو ہے وہ پک کر تکلیف کا باعث ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے، نمبر 3 پہ ہے، ناخن دانت سے نہ کاٹے جائیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ناخنوں کی جو غلاظت ہے وہ منہ کے راستے معدے میں چلی جاتی ہے اور پھر کئی قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے جب دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس وقت ہم نے الحمدللہ وی آر مسلمس، تو جب ہم نے نماز یا قرآن پاک کے جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے ہوتے ہیں تو ہمارے نیلز جو ہیں وہ اتنے لمبے نہ ہوں کہ ان کا سایہ یا عکس جو ہے وہ قرآن پاک کے اوپر پڑے یا جائے نماز کے اوپر آئے، کیونکہ جب ہمارے نیلز بڑھ جاتے ہیں تو یہ ان کا جو اگلا پورشن ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بھی غلاظت کا جو مخزن بنتے ہیں ان کو روکنے میں اور ان کو آگے بڑھانے میں یہ کام کرتے ہیں۔ اور سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنا نیل ہی آپ کو لگ جاتا ہے، یا کوئی چیز پکڑتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے یا کسی دوسرے کو بھی لگ جاتا ہے، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس ہمارے بالوں کی جو صفائی ہے وہ ہے ہاتھوں کی ہتھیلیوں، تلووں اور پپوٹوں کے علاوہ جسم کے جو ہر حصے پر بال اگتے ہیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں، پاؤں کے تلوے ہیں اور پپوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہماری جہاں پہ ہماری آئیز ریپڈ کرتی ہیں، ہمارے آئی بروز کے نیچے، انہیں پپوٹے بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر بال کی جڑ کے نیچے جلد ہوتی ہے، جہاں خون کی باریک باریک نالیاں اسے خون پہنچا کر اس کی غذا کا بندوبست کرتی رہتی ہیں۔ بال کھردرا
چپٹا یا درمیانے سے سوراخدار ہوتے ہیں جس میں رنگدار مادے اور چربی ہوتی ہے۔ سیاہ بالوں میں رنگدار مادہ ہوتا ہے جبکہ سفید بالوں کے سوراخ میں ہوا کے چھوٹے چھوٹے بلبلے ہوتے ہیں۔ سر کے بال ہیں، بالوں میں روزانہ کنگھی کی جائے اور بالوں کی اس طرح سے جو بال ہیں ان کو مناسب خوراک ملتی رہتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے بالوں کو درست حالت میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ بالوں کو صابن اور پانی سے دھوتے رہیں تاکہ پسینہ اور چکنائی سر میں جمع جو ہو کر جو ہے وہ غدودوں کے منہ بند نہ کر دیں۔ اس کے علاوہ ہے نمبر 3 پہ ہے بال چھوٹے رکھے جائیں، انہیں صاف رکھنا آسان ہوتا ہے اور سورج کی شعاعیں سر کی جلد تک پہنچ جاتی ہیں، اسی طرح جوئیں وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ جب ہم مسلسل اپنے بالوں کو گیلا ہی ٹائٹ کر لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، تو اس میں جو جوئیں ہیں ان کے پیدا ہونے کا کہ جو مواقع ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آپ کے سر میں ہوا لگنی چاہیے، تھوڑی سی روشنی بھی لگنی چاہیے۔ بالوں کو صاف نہ رکھنے سے یہ پھر گرنے لگتے ہیں اور ان کی جو قدرتی چمک ہے وہ بھی ماند پڑ جاتی ہے اور بعض اوقات یہ پھر سفید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بالوں کو صاف رکھنے سے سر میں خارش نہیں ہوتی اور نہ ہی کھجلانا پڑتا ہے، ورنہ خارش ہو سکتی ہے اور کھجلانے کی وجہ سے پھر سر میں زخم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس زیر ناف بال بظاہر نظر نہیں آتے لیکن ان کے صاف نہ کرنے سے طبیعت میں گرانی پیدا ہو جاتی ہے، بوجھل ہونا، الجھن ہونے لگ پڑتی ہے اور بہت سی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ بغلوں کے بال بھی باقاعدگی سے صاف کرنے چاہیے ورنہ بدبو اور تفن پیدا کرتے ہیں اور بغل کی کئی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ میں بھی کہ آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی آکورڈ لگ رہی ہوں گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ہماری صفائی اور پاکیزگی جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ ہی ہیں ہم جو باقی معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے پھر سر انجام پا سکتے ہیں۔ لبوں کے بال بھی باقاعدگی سے صاف کرنے چاہیے کیونکہ اگر بال نہ صاف ہوں تو ہر مشروب جراثیم آلود ہو کر حلق سے گزرنے لگتا ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ بعض لوگ جو ہیں آپ نے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی جو ماسٹریچ ہیں، مونچھیں ہیں، وہ کافی لمبی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ جو چیز کھائیں پئیں تو ان کے اندر بھی چلی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا عمل نہیں ہے، اس سے بھی گریز کیا جائے۔ داڑھی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مردوں کا زیور ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت داڑھی چہرے کو موسم کی سختی سے محفوظ رکھتی ہے۔ داڑھی نہ رکھنے سے بہت سے غدود جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اپنا کام بہتر طور پر نہیں کرتے، جن میں سے کچھ کا تعلق جنسیات سے ہوتا ہے۔ داڑھی اور سر کے بالوں میں کنگھی کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جدید تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ کنگھی کرنے سے دوران خون تیز ہوتا ہے اور بالوں کو جلا ملتی ہے، یعنی کہ وہ بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے دانتوں کی صفائی۔ یہاں پہ ہم آپ کو دانت دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں کہ ہمارے جو صاف دانت ہیں وہ کتنے خوش اور ہیپی اور کتنے اسمائلی نظر آ رہے ہیں، تو ہمارے دانت جو ہیں وہ ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف۔ کہ ہم نے اپنے دانتوں کی صفائی کیسے کرنی ہے اور ہمارے دانت جو ہیں وہ کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہے ہمارے پاس دانتوں کی صفائی ہے۔ دانت 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک دودھ کے دانت ہوتے ہیں، جس وقت بچہ 6 ماہ یا 7 ماہ میں ہوتا ہے تو اس کے پھر دانت جو ہیں بچپن کے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ تقریباً پھر مکمل ہوتے ہیں، تو 6-7 سال کی عمر میں جا کر وہ دوبارہ پھر ٹوٹنے لگ جاتے ہیں۔ اب دانت 2 قسم کے ہوتے ہیں، دودھ کے دانت ہیں اور دوسرے دائمی دانت ہیں۔ دودھ کے دانت تقریباً 20 ہوتے ہیں یا 25، اس میں سے کچھ گر بھی جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اگر ان کی جگہ دائمی یا مستقل دانت لیتے ہیں تو مستقل دانت کی تعداد جو ہے وہ 32 ہوتے ہیں اور ہر ایک دانت کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ مثلاً اس کا سر جو حصہ مسوڑے سے باہر کی طرف ہوتا ہے، جڑ ہوتی ہے جو مسوڑوں میں گڑا رہتا ہے نیچے کی طرف، اور اس کے بعد ہے نمبر 3
گردن وہ حصہ جو سر اور جڑ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے دانت کے پھر 3 حصے ہوئے۔ دانت منہ کے اندر غذا کو کاٹ اور پیس کر بری کر دیتے ہیں تاکہ یہ قابل ہضم ہو جائے۔ منہ انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جس میں سب سے زیادہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں، تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد دانتوں کی صفائی ضرور کی جائے تاکہ غذا کے ریزے گل سڑ کر معدے میں نہ چلے جائیں۔ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تمہیں کثرت سے مسواک کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ مسواک دانتوں کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے جس کے بغیر منہ سے بدبو آتی ہے، دانت گندے ہو جاتے ہیں اور اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ ہمارے اسٹمک، ہمارے معدے پہ پڑتا ہے۔ یہ بھی ارشاد ہوا جو کھانا کھائے اسے حلال کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے غذا کے جو تمام ریشے دانتوں سے وہ نکل جائیں اور گل سڑ کر منہ کو گندا نہ کریں، جس سے پھر دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے خلال کا مطلب ہے پانی کے ساتھ کلی کرنا۔ دانتوں کی صفائی کے فائدے کیا ہیں؟ دانت مضبوط اور مسوڑے صحت مند رہتے ہیں۔ منہ میں فاسد مادے پیدا نہ ہونے سے دانتوں پر میل کی تہ نہیں جمے گی۔ احتیاطی تدابیر کیا ہیں اس کی؟ شام سوتے ہوئے صبح اٹھ کر پہلے نرم برش یا مسواک سے دانت صاف کرنے چاہیے، اس کے بعد بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ ٹھنڈے کے بعد فوری گرم اور گرم کے بعد جو ہے وہ فوری ٹھنڈا نہ استعمال کیا جائے۔ کسی دوسرے شخص کی مسواک یا جو برش ہے اس کو استعمال نہ کریں۔ دانتوں کو تندرست رکھنے کے لیے آڑو، امرود، سیب، گنا وغیرہ دانتوں سے کاٹ کر کھایا جائے۔ وقتاً فوقتاً دانتوں کے ڈاکٹر سے مشورہ لیتے رہیں۔ دانتوں سے غذا بہت آہستہ چبا چبا کر کھائی جائے۔ نمبر 8 پہ ہے وائٹامن سی اور وائٹامن اے والے جو پھل اور دیگر اشیاء غذا کا ایک حصہ ضرور رکھیں تاکہ دانت ہمارے مضبوط رہیں۔ اس کے بعد ہے کم سے کم ترش اور میٹھی شے استعمال کی جائے، یعنی کہ جو بہت ترش اور میٹھی چیز ہے اسے بھی تھوڑا کم استعمال کیا جائے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد دانتوں میں خلال کیا جائے اور گارگرین یا ڈیٹول وغیرہ سے غرارے کر لیے جائیں۔ آئی تھنک سو ڈیٹول جو ہے یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ تو اس کی ویسے ہی اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ گرم پانی میں نمک ڈال کے غرارے کر سکتے ہیں، یا ڈسپرین جو ہے ایک گولی ہوتی ہے، ٹیبلٹ ہے، اس کو پانی میں ڈال کے تو اس غرارے کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے جو نیچرل وے ہے غرارے کرنے کا وہ نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر ہی ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرتی چلوں گی کہ اگر آپ کو جس وقت آپ کو فیل ہو کہ آپ کا گلا خراب ہو گیا ہے، چونکہ ہمارا بخار، نزلہ، زکام جو ہے وہ بھی ہمارا گلا خراب ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، تو اس لیے آئی تھنک سو کہ اگر آپ چائے لیتے ہیں تو آپ چائے میں 2 اور 3 ٹائمز جو ہے ایک دن کے اندر نمک استعمال کریں، تو اس سے بھی یہ میرا اپنا آزمودہ نسخہ ہے، الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کے جو گلے کی خراش ہے یا جو آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ آپ کا گلا خراب ہو رہا ہے تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس آنکھوں کی حفاظت۔ دماغ کا دوسرا عصب آپٹک نرو دیکھنے کا عصب ہے، اور آنکھ کا ڈیلا دیکھنے کا عضو یا آلہ ہے۔ پپوٹے، آئی لڈس، بھویں، آئی بروز اور آنسو پیدا کرنے والے اعضاء قدرتی طور پر آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آنکھ کا ڈھیلا، آئی بال، 1 انچ قطر کا گولا ہے جو سامنے کی طرف سے شفاف اور 3 تہوں سے بنا ہوتا ہے۔ آنکھ کے ڈھیلے کو 6 عضلات حرکت دیتے ہیں، ان میں سے 4 سیدھے اور 2 ترچھے ہوتے ہیں۔ سیدھے عضلات آنکھ اوپر نیچے
اندر اور باہر کو گھماتے ہیں، جبکہ جو ترچھے عضلات ہیں وہ آنکھ کو اوپر اور نیچے کی طرف گھماتے ہیں۔ دونوں آنکھوں کے ڈھیلے اکٹھے ہی حرکت کرتے ہیں۔ آنکھیں بہت نازک عضو ہیں، اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے تو قریب نظری جو ہے مایوپیا، بعید نظری، ہائپر میٹروریا اور خلل بصارت، میسٹزم، بھینگا پن، اس کے بعد ہے اور رنگ کوری جو ہے، کلر بلائنڈنس جو ہے، اسکوائڈنس ہے، یہ ہے اسکوائنٹنس، بھینگا پن، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے رنگ گوری، کلر بلائنڈنس جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے حفاظتی تدابیر ہیں۔ سب سے پہلے بہت زیادہ اور کم روشنی میں لکھا پڑھا نہ جائے۔ آنکھوں کو گرد و غبار سے محفوظ رکھنے کے لیے اینک کا استعمال کیا جائے۔ باہر سے پھر کر آئیں تو آنکھوں کو صاف اور ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح سے دھو لیں۔ کوشش کریں کہ آنکھوں پر براہ راست روشنی نہ پڑے، بلکہ یہ پیچھے سے یا بائیں طرف سے آئے۔ اس کے بعد لیٹ کر نہ پڑھا جائے، چلتی گاڑی، بس یا کار میں نہ پڑھا جائے۔ آنکھوں کو زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ پر مرکوز نہ رکھیں۔ آنکھوں کو زور سے ملنے یا گندے ہاتھوں سے ملنے سے بالکل گریز کریں۔ غذا متوازن استعمال کی جائے، ضرورت سے زیادہ مرچ اور نمک کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر آنکھوں میں ڈالنے کی کوئی دوائی استعمال نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد ہے ہماری نیند کو پوری کیا جائے، ورنہ تھکاوٹ بھی رہتی ہے اور ہماری آنکھوں کے جو نچلے حصے ہیں وہاں پہ ہلکے بھی پڑ جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔